الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ المائدہ کا جو مطالعہ کر رہے ہیں وہ 78 نمبر آیت سے لے کے 82 نمبر آیت تک ہوگا، اور ان آیات کو کوئی اگر ہم عنوان دے سکتے ہیں تو وہ یہی ہوگا کہ یہودی اور نصرانی اپنی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے اللہ سے لعنت کے مرتکب ہوئے، یعنی جو سبب ہے لعنت کا وہ کیا ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنا لعنت کیے گئے، لعنا لعنت کیے گئے، الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر لعنت کر دی گئی، ان پر اللہ نے لعنت کی، اور یہاں پہ جو ہے وہ لعنت دو انبیاء نے، دو رسولوں نے کی ان پر، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ان پر لعنت کی حضرت داؤد نے اور عیسیٰ ابن مریم نے اپنی زبان میں ان پر لعنت کی۔ اور داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری تھی؟ زبور۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب تھی؟ انجیل۔ تو ان دونوں نے بنی اسرائیل کے جو کافر لوگ تھے ان پر لعنت کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ان پر لعنت کیوں کی گئی، وٹ واز دا ریزن آف دیٹ، محرکات کیا تھے، کس بنیاد پر ان کو لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا، عصوا کا عصیان سے ہے، نافرمانی کرنے کو کہتے ہیں، جو نافرمان ہو اس کو کہتے ہیں یہ عصیانی میں چلا گیا، عصیان ہے، یا یہ عصوا کر رہا ہے، تو عصوا نافرمانی کو کہتے ہیں۔ اور یعتدون جو ہے اس سے عدوان بھی نکلا ہے کہ حد سے زیادہ گزر جانا، حدیں بھی کراس کر جانا، حد سے بڑھ جانا وہی ہے نا، کراس کر جانا، حدوں کو توڑ دینا، حدوں کو عبور کر لینا۔ تو وہ اللہ رب العزت نے ان پر کیوں لعنت کی کہ وہ ایک تو نافرمانی ان لوگوں نے کی اللہ اور اللہ کے احکامات کی، رسولوں کی، اور دوسرا جو محرمات تھیں ان کو پس پشت ڈال دیا۔ اگر ان کو بتایا گیا کہ شراب جو ہے وہ منع ہے، انہوں نے پی، جوا کھیلنا حرام ہے انہوں نے کیا، زنا حرام ہے انہوں نے کیا، مطلب وہ محرمات کو انہوں نے پرواہ نہیں کی، یعنی اعتدو، انہوں نے جو ہے وہ حدود کو عبور کر لیا، حدود کو توڑ دیا، حدود کو رون دیا انہوں نے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کانوا لا یتناہون، آئے ہائے، وہ نہیں روکتے تھے دوسروں کو، جب برائی دیکھتے تھے تو منع نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے، ام منکرین فعلو، جو منکرات وہ کر رہے تھے ان کو یہ لوگ منع نہیں کرتے تھے۔ اب اس کے لیے جو بہترین مثال دی جاتی ہے نا، وہ یوم السبت والی مثال دی جاتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے ہفتے کو تو مچھلیاں بہت اوپر آ جاتی تھی دریا کے، بڑا جناب اچھلتی تھی مچھلیاں، تو ان کے منہ میں سے پانی گرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کو ہم نا کھالے بنا کے، واٹر کورس جس کو کہتے ہیں، کھالے بنا کے ان کو کسی پونڈ میں کسی میں لے آئیں گے اور پھر اتوار کو یا سوار کو پکڑ لیتے تھے۔ ہاں جی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ جو پکڑتے تھے ان پر بھی عذاب آیا، اور جو پکڑتے تو نہیں تھے لیکن ان کو روکتے بھی نہیں تھے، ان پر بھی عذاب آیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو نہ پکڑتے تھے اور ان کو منع بھی کرتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے تم نے نہیں پکڑنی مچھلی۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جہاں بری بات دیکھیں، اگر ہم میں استطاعت ہے کہ ہم ہاتھ سے روک دیں تو ہم اس کو ہاتھ سے روک دیں، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کو روک دیں کہ بھئی تو غلط کر رہا ہے، یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی ایمان بڑا ہی کمزور ہے، تو پھر کم از کم دل میں برا جانیں، دل میں برا جانیں اور اس کا عملی ثبوت بھی دیں۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ گائیڈنس ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں پر کیوں لعنت کی گئی، اس کی وجہ کیا تھی، اور اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو خدا نخواستہ ہم پہ بھی لعنت کی جا سکتی ہے۔ ہم کوئی یہ نہیں کہ مطلب کو ہم نورانی مخلوق ہیں اور دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، نہیں، اگر ہم بھی اس طرح کے حرکات کریں گے تو پھر وہی ہمارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ وہی نہیں، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم میں تو شاید ساری برائیاں ہیں، جو پہلی قوموں میں ایک ایک دو دو تھیں، ہم میں وہ ساری برائیاں ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے، وہ کرتے تھے، بہت ہی برا تھا۔ اور اب ان پر لعنت جو کی گئی، اگر میں اس کو کیٹیگرائز کروں تو وہ تین باتیں ہیں۔ ایک تو وہ گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے، دوسرا دین کی قائم کردہ حدود توڑ چکے تھے، اور نہ ہی گناہوں سے خود رکتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو روکتے تھے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یعنی تو دیکھتا ہے ان میں کہ بہت سے لوگ یتولون الذین کفروا، کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ یتولون یعنی ولی بناتے ہیں، ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ یتولون الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ یہاں اللہ پاک بڑی واضح طور پر بتا رہے ہیں لبئس ما قدمت، البتہ بہت برا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا۔ جو اعمال ہیں وہ آگے جاتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ دنیا اور آخرت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں پہ جو کرو گے وہاں پہ جو بوؤ گے وہاں کاٹو گے۔ اچھے اعمال کرو گے تو اچھا اجر ملے گا، برے اعمال کرو گے تو برا اجر ملے گا۔ لبئس ما قدمت له انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، البتہ برا ہے جو وہ آگے بھیجتے تھے اپنے لیے، یعنی ان کے لیے وہ برا تھا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے وہاں
ان کا مستقل عذاب جو ہے ان کا منتظر ہے، ان کی انتظار کر رہا ہے، جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے اعمال دنیا میں جو کیے وہ بڑے برے تھے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ ہوتے مومن، اگر وہ دیندار ہوتے، ایمان والے ہوتے، تو پھر اللہ پر ایمان لاتے اور نبی پر ایمان لاتے، اور جو نبی پر اترا اس پر بھی ایمان لاتے۔ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور پھر نہ بناتے دوست وہ ان لوگوں کو جو کافر تھے، اور اکثر ان میں جو ہے وہ نافرمان، اکثر جو ان میں تھے لوگ وہ نافرمان تھے۔ بنی اسرائیل کے حالات تو آپ پیچھے آ چکے ہیں، کتنی اللہ نے ان کے ساتھ نرمی برتی، کتنے ان کے نخرے اٹھائے، لیکن انہوں نے ہر موقع پہ دھوکہ دیا۔ حتیٰ کہ احد کا پہاڑ، طور کا جو پہاڑ ہے وہ بھی اٹھا کے ان کے سروں پر کیا، کوہ طور جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس وقت مان جاتے تھے، بعد میں آ کے مکر جاتے تھے۔ اور آگے فرمایا، اچھا یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں، اسی سے متعلقہ ہے، میں اس کا ترجمہ لے کے آیا ہوں۔ مسند احمد کی میں اللہ کے رسول مقبوس نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سب لوگوں پر جو ہے وہ عذاب نہیں بھیجتے، یہاں تک کہ عام لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی دیکھیں اور پھر اس کو نہ روکیں۔ عام لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ دونوں کیٹیگری ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی نہ روکیں، ایک کیٹیگری یہ ہے اگر خود نہیں کرتے تو دوسروں کو نہ روکیں اور نکیر نہ کریں، مطلب ان کے متعلق نہ ڈرائیں کہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں، تمہیں کیا عذاب ہو سکتا ہے، تمہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب خاص و عام سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر اللہ کا عذاب خاص و عام سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری روایت تھی وہ اسی سے متعلقہ کہ پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ پھر دعاؤں کو کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کی دعاؤں میں، آپ مانگتے رہو جی وہ بھی نہیں ملے گی، جی ہاں مطلب وہ قبول ہی نہیں ہوں گی۔ ترا کثیرا منہم یتولوا، یہ تو ہو نہیں کہ ہاں یہ تو ہو گئی، لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، لتجدن البتہ ضرور پائے گا، اشد الناس سخت ترین سب لوگوں سے، عداوہ کہتے ہیں دشمنی کو، للذین آمنوا الیہود یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود اور جو مشرک ہیں وہ تمہاری دشمنی میں سب سے آگے ہیں، سب سے زیادہ ہیں، یعنی یہود اور مشرک یہ جو بتوں کو پوجتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ بتا دیا، یہ ہمارے شاہد صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَىٰ، لیکن جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، یہ تمہارے یعنی قریب آ سکتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں نا، مسلمان بھی زیادہ عیسائی ہوئے، یہودی صرف 9 مسلمان ہوئے، پورے یہودیوں میں سے 9 صرف، میں عبداللہ بن اسلام ان کے وہ عالم تھے، وہ اور 8 ان کے ساتھی تھے، یہ لوگ مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ کوئی یہودی مسلمان نہیں ہوا۔ اور مشرکوں میں بھی سے آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے مشرکوں میں زیادہ ہوئے لیکن بہت زیادہ نہیں، اور عیسائیوں میں کافی لوگ مسلمان ہوئے۔
ایک حبشہ سے ایک وفد آیا اللہ کے رسول کو ملنے کے لیے. آپ دیکھیں ہجرت کر کے بھی بہت لوگ حبشہ پہ چلے گئے تھے. وہ عیسائی وفد تھا, حبشہ میں عیسائی تھا مذہب سارا. اللہ کے رسول مقبوس نے سورہ یاسین ان کے سامنے پڑھی, کیونکہ عربی تھے, عربی جانتے تھے. تو وہ آنسوؤں سے رونے لگے سارے. انہوں نے کہا یہ تو اسی طرح انجیل کی طرح لگ رہا ہے ہمیں, یہ بالکل جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری اسی طرح یہ قرآن وہی, یعنی اس کی باتیں اور اسی طرح لگ رہی. وہ سارا وفد مسلمان ہو گیا. اس نے جا کے اپنے بادشاہ کو بتایا. بادشاہ سن کے ہی مسلمان ہو گیا. اس نے اپنا خط لکھ کے اپنے بیٹے کو بھیجا, لیکن وہ کشتی رستے میں ڈوب گئی, وہ نہ پہنچ سکا. لیکن حبشہ کے پھر سارے لوگ بعد میں مسلمان ہو, سارا حبشہ آج سارا حبشہ مسلمان ہو. آپ دیکھیں ایک سورہ یاسین پڑھی ہے, سبحان اللہ. اور یہ فرمایا کہ یہود اور مشرک جو ہے نا آپ سے دشمنی میں سب سے آگے ہیں. اگر آپ کے کوئی قریب ہو سکتے ہیں تو وہ نصرانی ہیں. نصرانی جو ہے آپ سے یعنی محبت میں, یعنی اٹیچمنٹ میں آپ کے قریب آ سکتے ہیں آپ سے, یعنی ان کا معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا یہودیوں کا اور مشرکین کا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ فرمایا گیا کہ یہودیوں میں جو ہے نا اناد اور حق سے اعراض اور استکبار ان میں زیادہ ہے. تکبر, ہاں سرکش ہیں, تکبر ہے, اور وہ اہل علم اور ایمان کی تنقیص کا جذبہ ان میں بہت پایا جاتا ہے. مطلب کوئی اہل ایمان ہے یا کوئی اہل علم ہے, اس کی تنقیص کا, یعنی اس کو اپنی لیٹ ڈاؤن کرنا, اس کو برا بھلا کہنا. تو یہ اناد اور حق سے اعراض اور استکبار یہ بڑا ایک برائیاں ہیں بڑی. تکبر جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس میں رائی کے برابر تکبر ہوگا, رائی کے دانے کی برابر, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمیں کتنا تکبر ہے. ہر ایک کو اپنے سے بہتر ہی سمجھو اور ہر ایک کو احترام دو. یعنی یہ نہ سمجھو میں بڑا ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, میں اچھے خاندان سے ہوں. نہیں, کسی کو بھی برا نہ جانو. پتہ نہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنا مکرم ہے, تقوی میں کتنا بلند ہے. اللہ کے رسول جب جنت پہ تشریف لے گئے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو وزٹ کرا رہے تھے. ہر بات پہ پوچھتے تھے یا اخی جبرائیل یہ کیا ہے, ما ھذا. تو جب آپ چل رہے تھے تو آپ سے آگے قدموں کی آواز آ رہی تھی, آہٹ کی. ہاں جی, تو آپ نے کہا کہ اخی جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے غلام کی. انہوں نے کہا وہ کون؟ انہوں نے کہا حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے. حیران پریشان ہو گئے. جب واپس آئے معراج سے نیچے, پھر پوچھا بلال تم کیا کرتے ہو ایسا عمل؟ انہوں نے کہا جی بس دو چیزیں, تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں اور باوضو رہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی مسجد میں جب آؤ آپ 2 نفل پڑھ لو, 2 نفل تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو, 4 پڑھ لو تو بہت ہی اعلیٰ ہے, ورنہ 2 تو ضرور پڑھ لو, پڑھ کے پھر بیٹھو. تو یہ اتنا بڑا اس سے درجات میں دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئے. جی